تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ساری دنیا کو پہنچانا ہے کہ میرے حبیب، اللہ کے حبیب، کائنات کے حبیب، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پریشان ہے روضہ مبارک میں کہ ہمارے برے اعمال پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک خواب کے اندر بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 30 اکتوبر 2025 غالباً شب جمعہ ہی آتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی۔ اب تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا خواب میں، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو جس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت نہیں دی ہوئی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل صورت مبارک میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، دنیا کی زندگی جانے والی ہے، آج کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے ساری دنیا کو۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ تو تواتر سے اتنے احادیث آئے ہیں کہ وہ ثبوت کے درجے میں ہیں، اتنے احادیث مبارکہ۔ ویسے یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی حدیث آئے ہیں کہ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور یہ بھی آیا ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں۔ تو اتنے احادیث ہیں کہ اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ثبوت کے درجے میں ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری ساری امت کے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر میں ہم سے خوش ہوگا، ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ، ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے جو آج کل کے برے اعمال جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف مسلمانوں نے سنت کے بجائے اپنے رسم و رواج کو جگہ دے دی، ہر طرف سنت کی روشنی اٹھ رہی ہے، ہر طرف سے ہمارے مساجد سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقوں سے، ہمارے وطنوں سے سنت کی روشنی اٹھ رہی ہے، رسوم و رواجات اس کی جگہ لے رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اعمال پیش ہوں گے۔ کوئی داڑھی منڈا رہا ہے، کوئی سنت کے خلاف شادیاں کر رہے ہیں، ہمارے غم سنت کے خلاف، ہماری شادیاں خوشیاں سنت کے خلاف، سب کو رسوم و رواج نے لے لیا۔ تو ہمارے اعمال، تو میں نے جو خواب دیکھا، میں تقریباً تہجد کا وقت تھا، 30 اکتوبر بروز جمعرات تھا یا بدھ تھا، جمعرات آتا ہے، شب جمعہ آتا ہے۔ تو میں نے خواب دیکھا تہجد کی نماز سے تھوڑا پہلے، یعنی سحری کے وقت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اچانک دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو میری تو اس وقت ہوش و حواس جیسے گم ہو گئے، خوشیوں سے میں بالکل خود کو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے تشریف فرماتے، ایسے مبارک بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کوئی بیٹا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ گھٹنے اوپر کیے ہوتے ہیں اور سر مبارک کو اس پر رکھا ہوتا ہے، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایسی حالت میں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے جلدی سے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों को मैंने प्यार से चूमा, मैंने बूसा दिया। मैं तो उस वक़्त बहुत खुश था, खुशी के आलम में था, और इसी खुशी की वजह से पता नहीं मैंने बात भी नहीं की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बस ये छूमा हाथों को और बूसा दिया, उसके बाद मुझे पता नहीं चला मेरी आंखें खुल गईं। और मैं फिर आंखें खुलने के बाद भी बड़ा खुश, थोड़ी देर तो लेटा रहा, सोचता रहा, खुश होता रहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार और अच्छी हालत में दीदार। क्योंकि मुझे तो बहुत बड़े बड़े उलमा ने इसकी ताबीर ये भी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए जिसने ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक को छुआ, उसको चूमा, उसको बूसा दिया, तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। लेकिन अब मेरे दिल को सुकून नहीं आता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान क्यों बैठे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान क्यों बैठे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आमाल पेश होते हैं, हमारे आमाल, हमारे बुरे आमाल। कदम कदम पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। अल्लाह की कसम, मैं जब, अभी मुझे याद नहीं 2022 था या 2023 था, मैं जब उम्रे पे गया था तो मैंने रोज़ा अतहर की ज़ियारत की। उसके बाद मैं कमरे में जाके लेट गया तो मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत में फिर रहा हूँ, और वो जन्नत कौन सा है? वो रोज़ा अतहर है। यकीनन रोज़ा अतहर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा तो जन्नत ही है ना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही जन्नत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग कहते हैं हमारा अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे हबीब तुम इनसे कहो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तबिऊनी, तो मेरी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन गए, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा से इश्क करोगे, उसकी इताअत करोगे, उसके सुन्नत पे चलोगे, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और इस पर भी बस नहीं, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे लिए गुनाह भी तुम्हारे माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला तो है ही बहुत बख्शने वाले। भाइयों बहनों, तो इसमें हमारे लिए एक पैगाम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि आमाल पेश होते हैं रोज़ाना या किसी भी वक़्त, लेकिन पेश होते हैं, तो जब आमाल पेश होते हैं और हमारे ये जो हमारी आजकल की ज़िंदगी है, ये आमाल, आज मुसलमान क्या करता है? धोखा, फ्रॉड, हसद, कीना, बुग़्ज़, जुआ, शराब, इस तरह गीबत, इसी तरह ज़िना, बदनज़री। कौन सा मरज़ है जो आज मुसलमान में नहीं? तो ये सारे आमाल पेश होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं होंगे। हमाम के सामने कितने लोग बैठे हैं जो अपनी दाढ़ी पे इस तरह फिर रहा है। और एक बात याद रखें, जो इस तरह जो लोग अपने चेहरे पर फिरते हैं ब्लेड, इस तरह इससे दाढ़ी मंडवाते हैं, तो ये ऐसा है जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पे छुरी फेरना। जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर ये इस तरह चलाया जा रहा है, अल्लाह न करे। तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सारी दुनिया को पहुँचाना है कि मेरे हबीब, अल्लाह के हबीब, कायनात के हबीब, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे आमाल पेश होते हैं, और वो इसी वजह से आज परेशान है रोज़ा मुबारक में कि हमारे बुरे आमाल पहुँच रहे हैं। तो आइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रोज़ा मुबारक में सुकून पहुँचाने का ज़रिया बने। हम सबको आरज़ू है कि क़यामत के दिन हमें शफ़ाअत नसीब हो,
ہے نا؟ کس کس کو ہے ہاتھ اٹھائیں ذرا، سب کو مجھے کمنٹ بھی بتائیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر رہیں گے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، سنت پہ چلیں گے، اور بدعات، رسومات، رواجات اس کو بالکل دنیا سے فنا کر دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ کی قسم کامیابی ہے۔ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں، نقش قدم پہ چلنے میں دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ تو اس پیغام کو سارے لوگوں کے ساتھ پہنچا دیں، شیئر کریں۔ میں نے کبھی بھی اپنی کسی ویڈیو میں جو آپ کو وظائف دیتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا اگر کسی ایڈمنسٹریٹر نے جو بناتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک کرتے ہیں، اگر اس نے کہیں کوئی لکھ کر دیا ہے تو اس کو میں نہیں دیکھا، لیکن میں نے آپ سے زبانی کبھی نہ کہا کہ میرے ویڈیو کو شیئر کرو، لیکن یہ ضروری ہے، یہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تاکہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں پریشان ہیں کہ ہمارے برے اعمال پہنچ رہے ہیں، گانا بجانا عام، ساری لعنت کی چیزیں عام، شیطانی کام عام، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی روز بروز دنیا سے اٹھ رہی ہے۔ اس پر سوچیں، سمجھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمارے نیک اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہیں، اور ہمارے نیک اعمال ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے رہیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے روزہ مبارک میں خوش ہوں۔ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اب تک جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پر معاف فرمائیں، اور درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم مبارک پر چلنے کی توفیق آسان بنا دے، اور جو طریقے غیروں سے ہم میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا دے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آئیے ہم آج سے ہی فیصلہ کریں، ابھی فیصلہ کریں کہ میرا سر کھٹ جائے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی سنت کو نہیں مٹنے دیں گے۔ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، خواہ قادیانی ہر قسم کے حرب استعمال کریں، قادیانیت کو زمین سے مٹانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔